صاحب کرام آپ نے کافی نصیحت کی، معاف کہاں، میں معاف کرا دوں گا۔ ارے اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کہہ دے اے اللہ تو معاف کر دے ان قاتلوں کو، اللہ یہی کہے گا ناقابل معافی بھی ہے تو میں حبیب کے نوافع کی بات رد نہیں کر سکتا، ان کو بھی معاف کرنے تک معاف کر دیتا۔ لیکن غنیمت موقع بھی کھو دیا، آخری لمحات کا موقع بھی کھو دیا، مگر آپ جانتے تھے میری شہادت ہونے والی، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، لیکن آپ نے سب کچھ کیوں کیا؟ ہمیں درس دینے کے لیے، جہاں تک ہو سکے آخری وقت تک ہمارا کام ہے ٹالنے کی کوشش کرے غلط، یہ درس ہے امت کے لیے درس۔ اور پھر قیامت کے دن کوئی نہیں کہتا نہیں نصیحت کرتے تو ہم مان لیتے تھے، تو پہلے بتا رہے ہیں دیکھو نصیحت کیا تھا، میرے حبیب کا نوا تھا، تم نے کہاں مانا۔ اتمام حجت کہتے ہیں، دلیل پوری کرنے کے لیے بھی تھا اور شفقت بھی تھی اس میں، مگر فیصلہ الہی۔ اب آخر میں کوئی ایک ایک لڑنے آنے والے نہیں ہیں، تو اگر آنے نہیں ہیں تو پھر کئی کو ٹھہرے، آ رہے نہیں پھر لڑنے تیار ہے، تو آپ خود فوج میں گھس کے گئے۔ تو آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے جدھر سے جاتے ناشوں کی ناشیں پڑ جاتی، حالانکہ آپ بھوکے پیاسے ہیں، اتنے سامنے اپنے شہزادوں غلاموں کی ناشیں دیکھنے کا آدمی ہمت کے طور پر پست ہو جاتا، مگر اللہ نے وہ روحانی طاقت عطا فرمائی، جدھر سے جاتے ناشے ڈالتے جاتے، جدھر سے گزرتے ناشے۔ خاص بات یہ ہے کوئی تلوار کا مار کب لگتا معلوم، قریب آ کے مارنا پڑتا، جو قریب آتا جہنم میں چلے جا رہا تھا۔ جتنے نشان تاریخ کی کتابوں میں لکھے ایک بھی تلوار کا نشان نہیں ہے، جتنے نشان آپ کو پڑے سب تیروں کے، تیر دور سے آتا ہے، آپ کے گھوڑوں کو الگ نہیں چل سکنا بلکہ اس کو الگ مارے، آپ پہ الگ۔ جملہ لکھا ہے صبر تاریخ کے تو جملہ 72 تیر کے زخم تھے آپ کے بدن انور پر، صرف چہرے انور پر 33 زخم آ گئے تھے بار بار کے، جس کی وجہ سے پورے بدن انور کا خون رس چکا تھا۔ جب پورا خون بہ چکا تو آپ گھوڑے پر سے نیچے گرے، جب شمر لعین نامی ظالم آ کر آپ کے سینے پہ بیٹھا، بیٹھ کے آپ کے حلق شریف کو کاٹ دینا چاہتا تھا، تو آپ نے کہا ظالم بول آج کیا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے، تجھے ذرا تو حیا کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے، آج جمعہ کا دن سارے دنیا میں خطیب صاحبان منبر پر کھڑے رہ کر میرے نانا جان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، ان کی شان رسالت کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور تو ان کے محبوب نواسے کے حلق کو کاٹنا چاہتا ہے۔ کچھ تو شرم و حیا کر، کچھ تو آنے والی زندگی سے گھبرا، اللہ کے جلال کا خوف کر۔ آپ نے پھر کہا، وہ ماننے تیار نہیں تھا تو کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ پڑھ لیجیے، کیوں بولے تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے تو ہوتی نہیں، اب آپ کو تو جماعت سے پڑھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، اب رات جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا بدل ظہر ہے، ظہر کے ہے 4 رکعت، جمعہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، عذر کی وجہ سے، مشکلات کی، 4 رکعت ظہر پڑھنا۔ لیکن کربلا کے میدان میں آپ مسافر تھے، اور مسافر کو 4 نہیں 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ نے وہ 2 ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ مجھے اپنا فرض تو ادا کر لینے دے۔ یہاں ہم غلاموں کے لیے آقا کے، ہم جو سچے غلام الحمدللہ، ایسی بات نہیں، ہم سے خطائیں ہوتے رہتی ہے مگر غلامی ہمارے ہاتھوں سے جدا نہیں ہے، وہ آج بھی ہمارے آقا ہے، ہم قبر میں رہیں گے تو بھی وہ ہمارے آقا ہے، محشر میں رہیں گے تو بھی وہ ہمارے آقا ہے، جنت میں جائیں گے تو آقا فرماتے ہیں حسنین یہ امت کے سردار ہیں، امت ان کے غلام، وہاں بھی ہیں تو ہم غلام ہی ہے، ہماری غلامی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جنتی سردار ہے، نہ جنت کو فنا ہونا ہے، نہ جنتیوں کو فنا ہونا ہے، نہ جنتی سردار کی سیادت کو فنا ہونا ہے، ہر وقت ہی وہ ہمارے آقا ہے، ہم ان کے غلام، خطا کار ہیں، سیاہ سب کچھ ہے مگر ہم غلام ہی ہیں۔ غلام کا کام یہ ہے اپنے آقا، اپنے سردار کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے، محبوب کی اداؤں پر
انہوں نے ایسے نازک وقت پر پورا خون رس چکا ہے زخموں کے ساتھ، اطراف سے سب ظالم تیر و تلوار لے کے کھڑے ہیں، ایسے خوفناک اتنی درد بھری حالت میں بھی آپ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کم سے کم ہم غلامی کا اتنا تو ثبوت دیں، ٹھنڈے پنکھوں میں تو نماز ادا کرنے والے بن جائیں تو محشر کے میدان میں بول سکتے ہیں ابے بھائی اپنے کو غلام بولنا اور ہے، اللہ ہم کو بولے غلام ہے یہ اور ہے، ذرا غلامی کرو۔ ہم محشر میں جا کے نافرمانیاں کر کے آقاؤں کی اداؤں کو چھوڑ کر بولے ہم غلام ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی غلامی کرو محشر کے میدان میں جائیں، اللہ فرشتوں سے بولے میرے حسین میرے حبیب کے نواسے کا غلام آ رہا ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے جو غلامی کی، ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلے، ان کی طرح عبادت ریاضت زہد و تقوی کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ فرشتے بولے چھوڑو امام حسین کا غلام آ رہا ہے۔ ارے ہم سے حساب لینے کا وقت نہیں ہوگا، غلام بن کے زندگی گزارو، حساب لینے کا وقت نہیں ہوگا بلکہ عطاؤں اور کرم کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نوازش کرنے کے لیے ہم کو جمع کرے گا۔ میں بس امام حسین رضی اللہ عنہ کی اداؤں کو اپناؤ، مصیبت پر بھی ثابت قدم رہنا کہ دین ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ آقا کے طریقے جو ہے، مشکلات بھی آ جائے، گردن کٹ رہی ہے کٹنے دو مگر دین پاک ہاتھوں سے جانے نہ پائے، شریعت کے احکام کو جانے مت دو۔ اس میں ہمیں حضرت نے پیغام بھی دیا ہے۔ بہرحال آپ ابھی اچھا پڑھ لو بلا، اس کے بعد حضرت پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت ہوئی سجدے میں گئے نہیں، ظالم گردن کاٹ دیا۔ انا للہ و انا